الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا سيد الأنام وعلى آله وأصحابه النظام إلى يوم القيامة أما بعد. معزز حضرات علماء کرام، مجلس میں موجود معزز ترین شخصیات اور اس بہت موقر ترین مجلس میں شرکت کرنے والے تمام قابل احترام سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مجلس کا انعقاد جس ادارے کی طرف سے ہوا، جن افراد کی محنتوں سے ہوا، اس کا پورا تعارف بار بار ہو چکا ہوگا، اور مجلس کا جو مقصد تھا اس مقصد پر بہت بھرپور انداز میں، دل نشین انداز میں، بصیرت افروز انداز پر گفتگو ہو چکی ہے. میں مبارکباد پیش کروں گا منتظمین کو بھی، اور اس سے زیادہ مبارکباد پیش کروں گا اپنے پیشرو دو معزز مقررین کو. ایک گرامی قدر ڈاکٹر شکیل صاحب، دوسرے گرامی قدر مفتی منظور احمد صاحب. اللہ تعالیٰ شانہ ان کے علم اور ان کے عمل اور ان کے صلاح و تقوی اور آج کے عہد میں دین کا کام کرنے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ان تمام صلاحیتوں سے ان دونوں حضرات کو خوب نوازے، اور اس کے ضمن میں ہم کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق مزید عطا فرمائے. اگر ظاہر ہے بہت طویل گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے اب چونکہ میری بھی شرکت ہوئی ہے اس موقع دینی مجلس میں، اس لیے چند گزارشات کرنے کا مجھے بھی موقع مل رہا ہے، تو میں اس پر بھی منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ تمام بھائیوں کا بھی کہ یہ باتیں آپ تک پہنچیں، اور اللہ کرے کہ آپ سے پہلے بولنے والے کے لیے اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے، اور جن تک یہ آواز پہنچے ان کے لیے صلاح اور سدھار کا ذریعہ بنے. حضرات، ایک بات کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے بار بار کہنے کی، اگرچہ وہ کہی بھی جاتی ہے لیکن پھر بھی بار بار اسے کہنے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ یہ کسی بھی قسم کی دینی، اصلاحی، فکری، تربیتی مجلس ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، کسی سکول میں ہو، کسی گراؤنڈ میں ہو، کسی بھی فورم کی طرف سے ہو، اس میں بولنے والے کو تو اپنی نیت خود ہی ٹھیک کرنی ہوتی ہے، لیکن سننے والوں کو چاہیے کہ اپنی نیت ٹھیک کر لیں. اور نیت کو ٹھیک کرنے کے معنی یہ ہے کہ جب ہم سننے کے لیے بیٹھیں تو اس وقت ہمارا فوکس اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ چیک کروں گا کہ بولنے والا کیسا بول رہا ہے، بولنے والے کا انداز کتنا اچھا ہے. اگر کوئی آدمی اس لیے بیٹھا ہوا ہے تو غالب امکان یہ ہے کہ اس بات کا اس سے نفع نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نمبر دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، چیک کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ طے کرنے کے لیے بیٹھا ہوا کہ کس مقرر کا خطاب کیسا ہوا، کس مقرر کے بیان میں کون سی نئی بات آئی، کس مقرر کے بیان میں مجھے زیادہ لطف آیا. جب وہ آدمی یہ چیک کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس مقرر کی گفتگو جو میسج ہوتا ہے اس میسج کی طرف اس کا دھیان جاتا ہی نہیں. بے شمار خرابی میں سے ہماری ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ سننے والا یہ سوچ کر بیٹھتا ہے گوبچی یہ کیا ہوا ہے، اور ورنہ کو نو چیزا کہ بس اسی پر وہ اٹک رہتا ہے. میں اگر اس کو سمجھانے کی آگے کوشش کروں گا تو میں یہ عرض کروں گا کہ فرض کرتے ہیں میں یا یہ جو حضرات مقرر ہمارے نوجوان مقرر تھے، ڈاکٹر صاحب ہوئے، اسے منظور صاحب ہوئے، ہم فرض کرتے ہیں ہم تینوں سامعین میں بیٹھے اور ہمارا پڑھائی ہوا کوئی بچہ یہاں کھڑے ہو کر کے بیان کر رہا ہے، تو ہم کو ہماری ذمہ داری اس وقت یہ نہیں ہے، ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ بیان کرنے والا ہمارا شاگرد ہے، ہم کو کیا سنائے گا. یہ اس وقت ہماری نیت ہونی چاہیے بیان کرنے والا کوئی بھی ہے، چاہے وہ ہم سے ہی پڑھا ہوا کیوں نہ ہے، جو کچھ یہ کہے گا ہم اس پر فوکس کریں گے کہ اس کہنے میں میسج کیا ہے ہمارے لیے، اور اس میسج کے مطابق مجھے اپنا جائزہ لینا چاہیے، نہ کہ میں اس کو نمبر دینے کے لیے بیٹھوں، مجھے فوراً اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. اگر یہ نیت ہوگی تو اس کے اثرات و ثمرات نکل سکتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کی نیت صحیح نہیں ہوتی ہے. اندازہ کریں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات لکھی، انہوں نے آغاز کیا کتاب کا وحی کے بیان سے، تو وحی کا تذکرہ بعد میں کریں گے، پہلے نیت ٹھیک کرنے کے لیے حدیث نقل کی انما الاعمال بالنیات. تو جب نیت صحیح نہیں ہوتی ہے تو اس کے اثرات مرتب ہونے کی توقع کم سے کم ہو جاتی ہے. لہذا ہم سے ہر شخص چاہے وہ بیان کرنے والا ہو، بولنے کی اسٹیج پر آئے
یا سننے کے لیے کہیں بیٹھے، ہمیشہ سننے کی نیت یہ رہنی چاہیے کہ مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بولنے والا صلاحیتوں والا ہے، کمالات والا ہے، نئی معلومات والا ہے، اسلوب کیا ہے، اسٹائل کیسا ہے، مزیدار بیان ہوا یا نہیں، جذباتی ہوا، مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں نمبر دینے کے لیے جب بیٹھے ہوں گے تب آپ یہ کریں گے، جیسے بچوں کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے یا بچوں کا مثلا مان لیجیے تقریر مقابلہ ہے، اس وقت ایک ٹیم بٹھائی جاتی ہے کہ آپ ہزار کو نمبر دینے ہیں، تو اس وقت ان کو یہی چیک کرنا ہے۔ لیکن عام حالات میں تو ہم کو سامع بن کر، طالب بن کر، اور اس کی بہت آسان سی مثال ہے کہ اگر کوئی انسان کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس وقت اس کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہسپتال کیسا ہے، ڈاکٹر کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کا ڈریس کیسا ہے، ٹھیک، اس کی ساری توجہ اس پر ہوتی ہے کہ میرا چیک اپ صحیح ہو جانا چاہیے، اور ڈاکٹر جو دوائی دے گا مجھے کھانی ہے، جو پرہیز بتائے گا مجھے وہ پرہیز کرنا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ سنے گا ڈاکٹر کی بات، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو پھر دوبارہ پوچھے گا اور مجھے سمجھائیے، دوائی مجھے بتائیے، پرہیز مجھے بتائیے، رپیٹ بار بار کرے گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور تب تک باہر نہیں آئے گا جب تک پوری بات سمجھ کرنا ہے۔ کسی بچے کو کسی جگہ فارم بھرنا ہے اور وہاں گائیڈ کرنے والے نے کہا دیکھو یہ فارم ہے، اس میں آپ کو اس طرح سے فل کرنا ہے اور یہ کالم کھلا چھوڑ دینا ہے، یہاں فوٹو لگانے ہیں، یہ ڈاکومنٹ ساتھ لگانے ہیں، تو پوری توجہ کے ساتھ یاد رکھیے کہ کیا کیا مجھے کرنا ہے، باہر نکلے گا تو ساری باتیں یاد ہوتی ہیں، اسی مطابق باہر پڑتا ہے۔ کم سے کم یہی جذبہ ہونا چاہیے ہر بات، ہر اچھی بات سنتے ہوئے، چاہے وہ دین کے قبیل سے ہو، اخلاقیات کے قبیل سے ہو، انسانیت کے قبیل سے ہو۔ جب اچھی بات ہے تو اسی جذبے کے ساتھ کہ صاحب میں اس بات کو اپنے اوپر اپلائی کروں گا۔ جب یہ مزاج بنتا ہے تو اس کے نتیجے میں آدمی سوچنے لگتا ہے کہ صاحب جو کہا گیا وہ مجھے کہا گیا، اور اس کے نتیجے میں مجھے اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ فرض کرتے ہیں بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زناکاری کرتی ہیں، والیدان تزنیان، ہاتھ بھی زناکاری کرتے ہیں، ورجلان تزنیان، پاؤں بھی زناکاری کرتے ہیں۔ تو یہ سنتے ہوئے مجھے، جبکہ میں اس کا استاد ہوں جو میں یہ سنا رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ترجمہ کرنے والا صحیح کر رہا ہے یا نہیں، مجھے اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ میری آنکھیں قابو میں ہیں یا نہیں، میرے ہاتھ پاؤں پہ ہیں یا نہیں۔ جس حدیث کے ذریعے سے جو بات بتایا جا رہا ہے، کیا میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میری آنکھیں کبھی اس جرم کا شکار نہیں ہوئی ہیں؟ اس وقت مجھے یہ، اور جب اس تصور کے ساتھ جب میں حدیث سنوں گا تو یہ حدیث میرے کیسے بنا؟ بس پہلی بات تو یہ عرض کر۔ دوسری بات، یہ کائنات بنانے والے نے انتہائی وسیع منصوبوں کے ساتھ ترتیب دی ہے، اتنے وسیع منصوبوں کے ساتھ کہ انسان ساری زندگی، انسان کی زندگی کیا ہے، 50-60 سال، ہزاروں سال کی زندگی بھی اگر استعمال کرے گا تو ان منصوبوں کا لاکھواں حصہ بھی سمجھ نہیں پائے گا۔ جس بنانے والے نے کائنات کو بنایا، وہ بنانے والا بہت بڑا، بہت ہی بڑا، جتنا ہم بڑا کہہ سکتے ہیں ہمارے تصور سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ وہ کائنات بنانے والا اپنا تعارف خود کراتا ہے، اور تعارف کراتا ہے مخلوقات کے ذریعے، اور تعارف کراتا ہے انسان کے جسم کی صلاحیتوں کے مطابق۔ مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسانوں کو میں نے بنائے، تمہارے جسم کی جتنی ضرورت کی چیزیں وہ ساری میں نے تم کو مہیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اور کائنات کی ساری چیزیں بنا کر کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، خالق کل شیء، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہی ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، درخت بنائے، جانور بنائے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم کو نظر آتی ہے، کائنات میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کائنات بے انتہا وسیع ہے۔ آپ حضرات سکول میں ہیں، پڑھنے والے زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں جب آپ جغرافیہ پڑھیں گے اور جب آپ اسٹرونومی پڑھیں گے، نہیں بلکہ یونیورس کی ساری تھیوریاں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کائنات کتنی بڑی ہے۔ اور بڑی کائنات میں زمین ٹھیک کتنی بڑی ہے کہ اگر 5 کلومیٹر کے ایریا میں ساری کائنات ہو تو زمین ایک نقطے سے بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا ہے وہ اللہ، جس نے پھیلی ہوئی کائنات میں جو بے شمار بڑی ہے، اس پھیلی ہوئی کائنات میں صرف زمین کو زندگی گزارنے کے قابل بنایا، اور کہیں زندگی گزار نہیں سکتی ہے۔ لائف سپورٹ سسٹم صرف زمین پر ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، زندہ رہنے کے لیے غذائیں چاہیے، زندہ رہنے کے لیے بیلنسڈ موسم چاہیے، زندہ رہنے کے لیے انرجی چاہیے، ہیٹنگ چاہیے۔ یہ ساری چیزیں صرف زمین میں ہے۔ فضا سے باہر جب نکل جائیں گے تو نہ ہوا ہے نہ پانی ہے،
نہ غذا ہے، نہ موسم ہے، نہ سردیاں ہیں، نہ گرمیاں ہیں. صرف یہ زمین ہے جس زمین میں زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. ہم اگر سادہ لوگوں اس کو سمجھنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ سب زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، لیکن یہ پرانے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ ہوا کے بغیر اتنا زندہ نہیں. آج تو تعلیم کا زمانہ ہے، آج سارے لوگ جانتے ہیں کہ صاحب زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے انسان کی زندگی کے لیے، لیکن تمام زمین سے اگنے والی چیزوں کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے. وہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے زندہ ہے اور انسان آکسیجن سے زندہ ہے. اب یہ کون سی طاقت ہے جو آکسیجن میں جنریٹ کر رہی ہے اور کو بیلنس میں رکھتی ہے، جس کے نتیجے ہم زندہ ہیں، اور پھر ہر جگہ پر یہ آکسیجن پہنچ جاتا ہے. اور سردیاں ہیں، کشمیر میں سردیاں گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب کچھ عرصے سے لوگوں نے سردیوں سے بچنے کے لیے کیا کیا، گھر بند کرتے ہیں، پالیتھین لگاتے ہیں، دروازوں پر بھی پالیتھین لگے ہوئے ہیں. 24 گھنٹے دروازہ بند رہے گا، اندر ہوا نہیں آنی چاہیے، ٹھنڈ، کمرے کو صاف رسم، ٹھیک ہے. 24 گھنٹے تک کمرہ بند ہے، کھڑکیاں دروازوں پر پالیتھین لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد رات کو انسان سوتا ہے سب کے اوپر سے لحاظ لے کر کے 5-7 گھنٹے منہ بھی بند ہے. کون ہے وہ خدا جو بسترے کے اندر اتنی آکسیجن اس کو پہنچا دیتا ہے جس کی وجہ سے صبح کو زندہ ہوتا ہے. اور اگر کمرے میں آکسیجن ختم ہو جائے تو کشمیریوں کا تجربہ ہے اس کا کہ ہر سال کہیں نہ کہیں موتیں ہوتی ہیں جب کمرے میں بخاری جلائی گئی اور ایگزاسٹ نہیں تھا، بخاری کے دھوئیں نے کمرے کے اندر آکسیجن ختم کر دیا، کاربن ڈائی آکسائڈ پھیل گیا. صبح کو سوئے ہوئے جتنے تھے وہ پھر اٹھیں گے نہیں، کبھی ہمیں سوئے رہیں گے. کتنا بڑا ہے وہ اللہ، جس اللہ نے اس انسان کو زندگی دینے کے لیے تمام چیزیں مہیا کی ہیں. ہوا، پانی. آپ اگر پڑھے لکھے ہیں، سکولوں کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، واٹر سائیکلنگ کا سارا سسٹم پڑھیں اور پھر قرآن کریم کو دیکھیں کس طرح سے پانی تیار ہوا. کہ صاحب ہم نے تو معلوم کر لیا پانی کا فارمولا. جی ہاں صحیح ہے، پانی کا فارمولا معلوم ہو گیا، ہم نے معلوم کر لیا کہ ہائیڈروجن آکسیجن سے پانی بنتا ہے. لیکن وہ خدا جو ہائیڈروجن کو بناتا ہے اور وہ طاقت جو آکسیجن کو بناتی ہے پھر اس کو بیلنس کے ساتھ ملاتی ہے اور قطرہ پانی کا بنتا ہے، اس کو کیوں بھول جائیں گے. غرض کائنات کو اللہ نے اس طرح سے بنایا کہ انسان زندگی گزار سکے. پھر انسان کے جسم کے اندر وہ ساری چیزیں مہیا کر دی جس کی انسان کو ضرورت تھی، اور وہ سارا تب سمجھ میں آتا ہے جب ہم ٹھیک طرح سے انیٹمی کو پڑھیں گے. اعضاء کی بناوٹ اور اعضاء کی کارکردگی کی تفصیلات جب انسان پڑھتا ہے، یعنی انیٹمی اور فزیولوجی، کارکردگی اور بناوٹ اعضاء کی، اس کے بعد اس بنانے والے کے قدرت کا انداز کچھ ہو سکتا ہے. جناب ہارٹ کے ہسپتالوں میں ہارٹ کی تھیوریاں، برین کے ہسپتالوں میں برین کی تھیوریاں، کڈنی کے ہاسپٹلوں میں کڈنی کی تھیوریاں، ہڈیوں کے ہسپتالوں میں ہڈیوں کی تھیوریاں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں. اور ہر ڈپارٹمنٹ والے کہتے ہیں ہم کسی شعبے میں انتہا کو نہیں پہنچے. میرے جاننے والوں میں ڈاکٹر ہیں اسپیشلسٹ، کہہ لگے ہم انتہا کو بھی پہنچ ہی نہیں سکے. آج تک ہم یہ بھی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ دیکھنے کا اصل سورس کیا ہے. ہماری تمام تحقیقات ابھی ادھوری ہیں. کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے یہ سارا جسم کو عطا کیا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو میں نے تمہیں یہ جسم عطا کیا، کتنی پلاننگ کے ساتھ میں نے اس کو بنایا ہے تم سمجھ بھی نہیں سکتے. ہر انسان کے جسم انتہائی قیمتی ہے. ٹھیک جب دنیا میں انسان ماں کے پیٹ میں سٹارٹنگ کیسے ہوتی ہے، مرد کا سیمن، عورت کا ایگ پہنچ گیا اور رحم میں جمع ہو گئے، اس کے بعد انسان کو کچھ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں اپنے تم نہیں غور کرتے کہ میں نے تم کو اپنی ماں کے پیٹ میں تم نے کیا کیا، تم نے زیادہ زیادہ منی کا قطرہ عورت کے رحم تک پہنچایا، اور وہ منی کا قطرہ بھی میں نے پیدا کیا، اس کو پہنچانے کا سسٹم بھی میں نے ہی بنایا، اس سسٹم کے اندر لذت وہ بھی میں نے ہی رکھی. ٹھیک، اور اس لذت کی وجہ سے تمہیں کتنا ریلیف ملتا ہے وہ بھی میں نے رکھا. اور اس کے بعد پھر وہاں عورت کا ایگ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، مرد کا سیمن بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس اوری کے اندر جو ماحول چاہیے وہ ماحول بھی صحیح ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر کروموزوم کی تھیوری کے بیس پر ڈبل ایکس ایکٹیویٹ ہوگا یا وائی ایکس ایکٹیویٹ ہوگا، یہ تو میرا فیصلہ ہے. اس کے بعد کبھی لڑکا آئے گا کبھی لڑکی آئے گی، لیکن جو بھی آئے گا مکمل آئے گا، اور مکمل بھی اس طرح سے آئے گا کہ اس کا جسم دنیا کے تمام انسانوں سے ڈفرنٹ ہوگا. کسی کا جسم دوسرے کے ساتھ نہیں ملے گا، ہر ایک کا ڈی این اے الگ الگ ہے. اور عام انسانوں کو اگر ہم سمجھانا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب فنگر کسی کا کسی سے نہیں ملتا. فنگر تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے. آنکھیں تو دنیا میں کسی کی کسی سے مل ہی نہیں سکتی ہیں، ہر انسان کی آنکھ بالکل الگ ہے.
یعنی گویا ہمارا بنانے والا کہتا ہے جو آنکھ میں نے تجھے دی بس وہ تجھے ہی ہے اور کسی کو نہیں، جو ناک میں نے تجھے دی بس وہ میں نے تجھے ہی دی ہے، ایسی شیپ والی ناک اور کسی کو نہیں، تجھے پسند آئے یا نہ آئے مگر تیری ناک صرف تیری ہے۔ اب یہ جو جسم اللہ تعالیٰ شاہ نے ہم کو عطا کیا اور عطا کرنے کے بعد پھر کہتا ہے یہ امانت ہے تمہارے پاس، ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا جو تمہارے جسم کو نقصان پہنچائے۔ جس اللہ نے اتنی جسم عطا کیا وہ اللہ بہت رحیم ہے، اور رحیم خدا نے ہمارے لیے نبی بھیجا وہ بھی رحیم ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو بھی کہا رحیم، اپنے نبی کو بھی کہا رحیم۔ اللہ نے اپنے آپ کو بھی کہا رؤوف، اپنے نبی کو بھی کہا رؤوف، کیونکہ اللہ نے بندے کو پیدا کی سے اللہ چاہتے ہیں میرا یہ بندہ کوئی وہ چیز نہ کرے جس سے اس کے جسم کو نقصان پہنچے، اور نقصان پہنچانے والی چیزوں کو اچھی طرح سے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا یہ بھی مت کرنا، یہ بھی مت کرنا، یہ بھی مت کرنا، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان اگر تو انسان کا ہی نقصان ہے۔ مثلا فرض کیجیے اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، ان جانوروں میں سے کوئی جانوروں کو انسان کے لیے حلال کر دیا، گوشت انسان کے لیے حلال کر دیا گیا کیونکہ انسان کو پروٹین چاہیے، اور پروٹین سب سے زیادہ گوشت میں ملتا ہے، اور کیا بہت سارے وٹامن جو ہے وہ گوشت کے اندر ہے، تو وہ کچھ جانوروں کا حلال کر دیا بندوں کے لیے۔ اس جانور کے اندر ایک تو ہوتا ہے گوشت اور ایک ہوتا ہے خون، تو اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ میرا بندہ گوشت کھانا چاہیے کیونکہ اس کے لیے فائدے مند ہے، خون نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس کے لیے مضر ہے، تو اللہ نے گوشت حلال کر دیا، خون کو حرام کر دیا، اور کلیئر کٹ صاف بتا دیا خون تمہارے لیے حرام، حکم بتا دیا کہ میں کا تو بتاؤں۔ اب ہم سوال کریں گے یا اللہ گوشت بھی آپ نے پیدا کیا، خون بھی آپ نے پیدا کیا، تو گوشت آپ نے حلال کر دیا، خون کیوں حرام کر دیا؟ ایمان تو کہے گا میرے اللہ نے مجھے حرام کر دیا، مجھے ماننا ہے، لیکن آج ان کی انفارمیشن کا زمانہ ہے، تعلیم کا زمانہ ہے، آج جب ریسرچ ہو گیا تو اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا کہ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم خون ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ انسان کا میدہ خون کا جانور کا میدہ نہیں ہے۔ اللہ نے مگرمچھ کا میدہ ایسا بنایا کہ وہ بھینس کی ہڈیاں بھی چبائے بغیر ہی ختم کر لیتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے مگرمچھ جب جانتے ہو تو چبا کے نہیں وہ سارا اندر اٹھا دیتا ہے، ٹھیک؟ مگرمچھ تو شیر کی لڑائی مشہور ہے دنیا میں۔ اگر کنارے پر کہیں بھینسیں پانی چل رہی ہوں اور یہ پانی پی رہی ہوں اور جب مگرمچھ آ کر کے بھینس کے بچے کو کھینچ لیتا ہے تو سیدھے اندر اتار لیتا ہے۔ مگرمچھ کا میدہ ایسا ہے کہ وہ ڈائجسٹ کر لیتا ہے ہڈیوں کو بھی۔ شیر اور جنگلی درندوں کا میدہ ایسا ہے کہ وہ کچا گوشت اور کچا خون ڈائجسٹ کر لے گا۔ گائے بیل کا میدہ ایسا وہ صرف گائے ڈائجسٹ کر سکے گا۔ انسانوں کا میدہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ خونخاروں جیسا بھی نہیں ہے اور مگرمچھوں جیسا بھی نہیں ہے۔ اب اگر بندہ خون پیے گا تو چند دنوں میں اس کو میدہ بیٹھ جائے گا۔ تو ہمارے اللہ نے 1400 سال پہلے کہا کہ خون مت پینا، خون مت پینا، اس لیے نہیں کہ خون کی کوئی مجھے ضرورت ہے، وہ تو تمہارے لیے مجھے اس کو حرام کر رہا ہوں۔ چونکہ اللہ رب العالمین ہے تو رب العالمین بندوں کے ساتھ رحیم ہے، اللہ نے جو نبی بھیجا وہ بھی رحیم۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے نبی کی کتنی باتیں سنائی جائیں، ظاہر وقت نہیں ہے، مجھے اس وقت یاد آ گیا تو میں سنا دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، بعضوں نے لکھا بھی ہوگا، بولا بھی ہوگا، بولنے والوں نے بولا ہوگا، لکھنے والوں نے لکھا ہوگا، سننے والوں نے سنا ہوگا، پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے کھانے میں مکھی گر جائے تو اور ڈبو دو، پھر اس کو پھینک دو۔ پھر فرمایا اس کے ایک پار کے نیچے بیماری ہے اور دوسرے پار کے نیچے شفا ہے۔ پہلا سوال کیا یہ حدیث ہے؟ جواب یقیناً ہے۔ اگلا سوال کہاں ہے یہ حدیث؟ جواب حدیث کے تمام کتابوں میں، بخاری شریف میں بھی۔ حدیث کا ٹیکسٹ کیا ہے؟ جواب یہ ہے اذا وقع الذباب في طعام احدكم، جب مکھی تو میں سے کسی کے کھانے کے اندر گر جائے فانکلوا، اس کو اور ڈبو دو، ثم انکلوا، پھر پھینک دو۔ کہ آگے فرمایا فإن في إحدى جناحيه داء وفي أخرى دواء، اس کے ایک پار کے نیچے بیماری ہے، دوسرے پار کے نیچے شفا ہے۔ بس وہ حدیث ہے۔ اب اس کو غور کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی جب اس طرح کے علم کا کہیں دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا، یعنی ظاہر ہے نہ بیکٹیریا کا علم تھا، نہ وائرس کا علم تھا، نہ جراثیم کا تذکرہ تھا، اور نہ یہ ساری چیزیں تھا، نہ ایلیکٹرسٹی تھی، کچھ نہیں تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی نے بات ارشاد فرمائی۔ نمبر 2، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کھانے میں، چائے میں، پانی، چائے تو نہیں تھی اس وقت، پانی میں، دودھ میں، جو بھی لکوڈ چیزیں یا سالڈ چیزیں ہیں، اس میں جب مکھی گر جائے اس کو پھینک دو، پھر کھاؤ یا پھر پیو، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ ان انسانوں کا مزاج الگ ہے۔ کچھ انسان ایسے ہوں گے ان کا دل نہیں چاہے گا پینے کو، کچھ انسان ایسے ہیں ان کو 10 مکھیاں گر جائے اٹھا کر پھینک کے باقی پی لیں گے۔ مزاج اللہ نے الگ الگ بنائے۔
ایک انسان کے سامنے الٹی آتی ہے دوسرے انسان کو دیکھ کر ہی الٹی آ جاتی ہے، اور ایک انسان ایسا ہے اس کے سامنے کچھ بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کی بلا کارک۔ اگر اللہ کے نبی فرماتے کہ تمہیں یہ پینا پڑے گا تو بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، ہم تو نہیں پینا چاہتے مگر نبی کا آرڈر کیا کرے، اس لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پیو، بس اتنا کہا ڈبو کر کے پھینک دو۔ اگلا جملہ فرمایا کہ اس کی ایک بار کے نیچے بیماری ہے، دوسرے بار کے نیچے شفا ہے، یہ ہے اصل چیز۔ ظاہر اس وقت بیکٹیریا کا علم تھا، نہ جراثیم کا علم تھا، نہ وائرس کا علم تھا، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آج کا دور علم کا زمانہ ہے، اور اس علم کے زمانے میں جب ریسرچ ہوئی تو مجھے معلوم ہے ملیشیا یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی، ریاض میں یونیورسٹی ریسرچ ہوئی، اور ریسرچ نکل آ گیا کہ واقعتاً مکھی کے بائیں پار کے اوپر یا بائیں پار کے نیچے وائرس ہے، اور اس کے دائیں پار کے نیچے اینٹی وائرس، اور جب وہ مکھی پان اس میں گر جاتی ہے اینٹی وائرس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے آخر حد تک، ٹھیک اللہ کے نبی نے فرمایا اور ڈبل دو، ڈبلنے کے بعد اینٹی وائرس کا اندر آ جائے گا، اس کے بعد اگر تم نے یہ دودھ پی لیا تو کم سے کم تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو کتنی فکر ہے کہ اس انسان، اس میرے امتی کا ایمان، اس کا اخلاق اور اس کا جسم تمام خرابیوں سے محفوظ رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے تمام منشیات کو نہایت ہی سختی کے ساتھ حرام کیا ہے، اور منشیات کو روکنے میں جتنے محمد رسول اللہ کامیاب ہوئے دنیا میں، اور کوئی فورم، کوئی حکومت، کوئی طاقت اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئی، صرف 3 اعلان کیے تھے اللہ کے نبی اور مدینہ میں شراب کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ آج بھی وہی ایمانی کیفیت اگر پیدا ہوں گے تو منشیات پر روک تھام ہو سکے گی۔ منشیات کے نقصانات کتنے ہیں، اسباب کیا کیا ہیں، تدارک کیا ہے، اس پر ہم سے پہلے فاضل مکرم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ بس اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی شراب کے حوالے سے 10 آدمیوں کو، شراب کے لیے مٹیریل مہیا کرنے والا، شراب نچوڑنے والا، شراب تیار کرنے والا، شراب کیری کرنے والا، شراب پلانے والا، شراب پہ لکھنا 10 آدمیوں کو۔ لیکن مسئلہ صرف شراب کا نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی اعظم کے سامنے سوال ہوا بخاری میں ہے کہ شراب سے شرابی تک ہے، آپ فرمائے نہیں، الخمر ما خمر العقل، جو چیز بھی عقل کو برباد کر دے گی وہ شراب کے لائق نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کے تمام منشیات، چاہے وہ ہیروئن کے قبیل سے ہوں اور چاہے وہ کسی اور کسی بھی فارم میں ہوں، وہ سب اس میں داخل ہو جائیں گی، سب اس میں داخل ہو جائیں گی۔ اس لیے وہ شخص جو یہ مہیا کر رہا ہے، وہ شخص جو اس کو اپنے ذریعے معاش بنائے ہوئے، وہ شخص جو بدنیتی سے یا اپنے پیسے کمانے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ مبتلا کر رہا ہے، وہ لڑکا جو خود مبتلا دوسروں کو بھی ساتھ مبتلا کر رہا ہے، اسلام کے اصولوں کے مطابق یہ سب کے ساتھ لعنتوں کے مستحق ہیں۔ اور لعنت پتہ کیسے چلے گا، ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، نہ ان کے پاس دین، نہ اخلاق، نہ صحت، نہ کردار، نہ عزت، حتیٰ کہ ماں باپ کے نظروں میں گر جاتے ہیں۔ واقعہ سب کے سامنے ہوں گے۔ میں ریلوے میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، آگے مسجد میں جمعہ پڑھا کے میں باہر نکلا تو صاحب نے مجھے کہا کہ تھوڑی دیر ہمارے گھر چلیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے تھوڑی دیر چلیں۔ گیا میں وہاں ان کے گھر میں تو اس کا بچہ پڑا ہوا تھا، اس کے منہ سے جھاگ آ رہی تھی، سب لوگ جمعہ پڑھ کر کے آ رہے تھے، وہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جناب 1.5 کروڑ روپیہ یہ گھر کا اڑا چکا ہے اسی نشے میں، اس کی ماں بھی مر چکی ہے اسی نشے میں، اس نے گھر کے سارے برتن بیچ دیے اسی نشے میں۔ اب اس کے بعد کہتا ہے دعا یاد وہ سدھر نہ گھس مر دیا، یا تو موت ہی آ جائے۔ پھر وہی کہتا ہے سدھار کہاں ہوگا، وہی موت ہی بڑا بوجھ سے تم آوشیش ہوا۔ یہ اس طرح سے وہ باپ جو اپنے بچے کے لیے کہتا ہے میری ہر چیز تم پر قربان، وہ ماں جو اپنے بچے کے لیے کہتی ہے دن میں 10 مرتبہ بلا کے رچک، وہی باپ اور وہی ماں بعد میں کہتی ہے تو بس بربادی کا سمجھ وہ ارسوٹی وہ کہتا۔ ٹھیک، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ علماء اپنی مسجدوں کے ممبروں سے، لکھنے والے اپنے قلم سے، سوشل میڈیا چلانے والے اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، اور اسی طرح سے انتظام چلانے والے اپنے انتظامی اختیارات سے، جب سارے کے سارے کوشش کریں گے تو یہ مسئلہ صرف مذہب ہی کا نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم خالص اسلامی اصولوں کے مطابق جب دیکھیں گے تو بدترین جرائم میں سے، اسلام کے بدترین جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یشرب الشارب وهو مؤمن، زناکاری کرنے والا زناکاری جس وقت کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا ہے، چوری کرنے والا جس وقت چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا ہے،
शराब पीने वाला या ड्रग्स करने वाला जिस वक्त करता है वो मोमिन नहीं रहता। डॉक्टरों की रिपोर्टें, सोशल मीडिया से जुड़े हुए रिफॉर्मर की रिपोर्टें सबके सामने आती रहती है, किसी के सामने कम, किसी के सामने ज्यादा। सूरत हाल ये है, जितनी रिपोर्टें सामने हैं शायद उसके पीछे हालात उससे भी ज्यादा बता है। और बहुत शरीफ लोगों के घरों का हाल बहुत ज्यादा बुरा है और सही लोगों को पता नहीं कि हमारा बच्चा कहाँ है। तदारुक के लिए जो बातें कही गई हैं मैं समझता हूँ वो बहुत काफी है और इसके अलावा और भी कुछ गुफ्तगू करने की जरूरत है, मगर मैं समझता हूँ बहुत काफी हो चुका है। और मजलिस जिन मवाहिद पर मुश्तमिल थी उस पर तमाम शोकों पर गुफ्तगू हो चुकी है। अल्लाह करे यहाँ के तमाम बसने वाले अपनी ईमान, अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी सेहत, अपनी इज्जत के साथ कायम और दायम रहें और जिंदगी उनकी सलामत रहे, ईमान उनका सलामत रहे, सेहत और किरदार उनका सलामत रहे, इज्जतें उनकी महफूज रहे, फ्यूचर उनका हर तरह से कामयाब हो जाए, ईमानी एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी, किरदार के एतबार से भी, इज्जत के एतबार से भी, इज़्दिवाजी मसाइल के एतबार से हर तरह की कामयाबी नसीब हो। और आखिरी बात में नौजवानों के नाम अगर मैं कुछ कह सकता हूं तो यही कि आपकी फिक्र उतने आपके माँ बाप को नहीं होगी, उतनी आपके टीचर्स को नहीं होगी, उतने आपके गांव के जिम्मेदारान को नहीं होगी, जितनी आपकी फिक्र आपके उस नबी को थी जिस नबी के आप पर हुकूमती है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आखिरी उम्र में सबसे ज्यादा गम और फिक्र जिन बातों का था वो ये कि मेरी उम्र के जवान बिगड़ने नहीं चाहिए। और इसीलिए आपने आखिर में पॉलिसी बनाई थी कि सारे अहम काम जवान के हवाले को कर देते थे। यमन का गवर्नर बनाया मुआज़ बिन जबल को, और का सदर बनाया उसामा बिन ज़ैद को, मक्का का गवर्नर बनाया अताब इब्न ज़ैद, सारे के सारे 15-20 साल के लड़के थे और इनके हवाले काम किया ताकि ये समझे, क्या समझे कि तुम दुनिया में अयाशी के लिए नहीं, फहाशी के लिए नहीं, तुम उकाबी हो। उकाबी रूह बेदार होती है जब जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जब बिगड़ता है जवान तो मुझसे कहते हैं क्या कि खराब कर गई शाहीन को सोबत साहब। तो शाहीन था, कब्रों के अंदर बैठ गया तो खुद ही कब्र बन गया और तेरी हालत बिगड़ गई। हमारे उस्ताद थे मौलाना कमर साहब और देवबंद के रहने वाले थे और उस्मानी खानदान के थे। उस्मानी खानदान आपको मालूम है, हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, हज़रत मौलाना मुफ्ती शबीर साहब, आप मौलाना तक़ी उस्मानी उसी खानदान के मौलाना कमर उस्मानी साहब थे। वो शायरी भी करते थे। तो एक मरतबा उन्होंने हमको सुनाया शेर, कहने शेर सुनो बताओ ठीक है या नहीं। मैंने कहा हज़रत तो शेर मैंने सुनाया, वही उसी शेर पर मैं इख्तिताम करता हूँ। हज़रत ने फरमाया नई जवानियों के शहजादों, नई जवानियों के शाहजादों, नसीहत बगौर मेरी सुन लो, बचा कर अपना शबाब रखना, सजा कर अपनी सिफात रखना। अगर हम अपने शबाब को बचाने में कम और हमले ये ज्यादातर आज के जवानों पर होते हैं, आपका ईमान, आपका अखलाक, आपका किरदार, आपकी सेहत, बस इन पर चारों तरफ से हमले हैं। अपने आप को अगर से बचाने में आप कामयाब हो गए और दूसरों को बचाने में कामयाब हो गए, इसी पर आपको बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। मैं आखिर में इस पूरे प्रोग्राम के मुंतज़िमीन को और अल-इत्क़ान अकेडमी और अल्लामा अनवर शाह साहब फाउंडेशन और सुकून के मुंतज़िमीन इन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उन तमाम बच्चों को जिन्होंने बड़े शौक जज्बे के साथ इस मुसाबके में शिरकत की है उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे हमारे ये बोलना और ये सुनना यहाँ के लोगों के लिए और जिन तक आवाज पहुंचे उनके लिए मुफीद से मुफाद कर हो।